والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوس نامے تو گفتن کمال بے ادبیس وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوچ دل میں کمی نہیں وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوچ دل میں کمی نہیں جو لگا کے آگ گئے ہو تم لگی ہے بجھی نہیں تیری یاد ہے ایسی با وفا تیری یاد ہے ایسی با وفا پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا تیری یاد میں ہم مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں خلق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے ملاحظہ نہیں فرمایا کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کہ مالک حقیقی نے ایک مثال بیان فرما کے تمہارے سامنے ایک حقیقت کو آشکار کیا ہے فرمایا کلمۃ طیبۃ کہ کلمہ طیبہ اس کی مثال کا شجرۃ طیبہ ایک پاکیزہ اور عمدہ درخت کی ہے اصلها ثابت جس کی جڑیں کافی گہری ہیں وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں فلک بوس ہیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلہائے قدس کی پتیوں سے یہ الفاظ جھوم کے نکلے کہا کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کا شجرۃ طیبہ اور پاکیزہ درخت سے مراد وہ کھجور کا درخت ہے اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم قدس میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام موجود ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نے فرمایا کہ ایسا درخت جو جس کی مانند مومن ہوتا ہے آپ بیان فرمائیں کہ وہ کون سا درخت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں حضور کے حریم قدس میں اپنے ہونٹوں کو کھولوں اور یہ کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے بڑی عمر والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں وہ نہیں بول رہے تو ان کی اس تو تکریم کا خیال رکھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا جب مجلس برخاست ہوئی میں نے حضور کی میں نے اپنے باپ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے والد گرامی میرے دل میں یہ آیا تھا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے میں حضور کے سامنے بیان کروں لیکن میں ادب کے تحت میں بیان نہیں کیا تو اس وقت
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پسر اگر تم بیان کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اب اس درخت کی طرف غور و فکر کیجئے، اپنے چوٹی سے لے کر زمین کی بیخ تک اور زمین کی بیخ سے لے کر چوٹی تک یہ سارا درخت مفید ہی مفید ہے، پکیزہ ہی پکیزہ ہے۔ اس کی جڑ کو دیکھو، وہ بھی قابل منفعت، اس کے اوپر والے حصے کو دیکھو، وہ بھی قابل منفعت، اس کا پھل وہ میٹھا لذیذ اور بکثرت رہتا ہے، اور اس کے پتوں کو دیکھو، اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، یہاں تک کہ اس درخت میں جوہر وفا اتنا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از ممبر ساخت یعنی ممبر کے بننے سے پہلے حضور اس تنے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بنا حضور نے اپنی پشت پاک کو اس کھجور کے تنے سے جدا کیا تو یہ تنا حضور کی جدائی میں رو رہا تھا، اور پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو صحابہ نے یہی کہا، ذکر کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں رو رہا تھا، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے پاک پشت کی خوشبو جو اس کو سونگھنے کو ملتی تھی، اس کی جدائی اور ہجر میں یہ رو رہا تھا۔ بہرحال کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد وہ کفر ہے۔ ایمان اور کفر کی حقیقت کو ایک نہایت ہی بلیغ مثال کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ شجر طیبہ وہ ایمان کی مانند ہے، کہ مومن کا ایمان ایک شجر طیبہ کی مانند ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور تند و تیز آندھی اس کی جڑوں کو ہلا نہیں سکتی، اس کو اکھیڑ نہیں سکتی، اس کی شاخیں خوب پھیلی ہوتی ہیں، اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے، اس کا پھل بکثرت ہوتا ہے، وہ پھلدار ہوتا ہے، اس کے پھل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ذائقہ اس کا عمدہ ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے ایمان کی، کہ ایمان ان تمام تر خوبیوں اور ان تمام تر صفات سے متصف ہے جو ایک پاکیزہ درخت کے خصائص میں سے ہے، کہ اسی طریقے سے ایمان یہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں، مصائب و آلام کے طوفان اس کو ہلا نہیں سکتے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سے قبل اپنی بہن کو مار مار کے لولوحان کر دیا۔ کیا اس ظلم و تشدد نے آپ کے شجر ایمان کو اکھیڑا؟ نہیں، یہ ظلم و تشدد آپ کے ایمان کو نہ اکھیڑ سکا، اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ وہ فلک بوس ہیں۔ مومن کا کردار، مومن کا عظیم اخلاق اور جذبہ للہیت کی رفتوں کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اس درخت کا جو پھل ہے وہ پھل بہت عظیم ہے، ہر سال ہر درخت ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن یہ درخت اتنا عمدہ اور پکیزہ ہے کہ ہر سال 12 مہینے اس کی فلک بوس شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی جھوم رہی ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ اور ایک آن بھی ایسی نہیں آتی کہ یہ شجر طیبہ ثمر سے خالی ہو۔ باقی جتنے بھی درخت ہیں ہر سال ایک مرتبہ پھل کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی پکا اور کبھی کچا ہی گر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان والا ایسا عمدہ اور پاکیزہ درخت عطا فرمایا ہے کہ بس
اس کی آب یاری کرنے والا، اس کو پانی دینے والا، اس کو سینچنے والا، اس کی رکھوالی کرنے والا، اگر اس کے پاس یار موجود ہے، اس کے پاس اسماعیل موجود ہے، تو یہ درخت کبھی بھی ثمر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پتا۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، جب رات ڈھلتی ہے تو اشک سحر سے اللہ کے بندے وضو کر کے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو مسجدیں ان کے سجدوں سے آباد ہو جاتی ہیں اور بھری جاتی ہیں۔ کبھی غلبہ ذکر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی فکر کی خاموشی ہوتی ہے، کبھی تسبیح میں، کبھی تحلیل میں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہر سانس کے ساتھ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس کا سبق تمہیں اس آستانے سے فقط جمعہ اور اتوار کو نہیں ملتا، بلکہ میرے شیخ نے تمہیں ایسا شجر تشبہ عطا فرمایا ہے اور ایسا سینچنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہر سانس وہ اجاگر ہو رہا ہے، وہ سرسبز و شیداب ہو رہا ہے، اور کبھی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اور کبھی صاحب قرآن پہ درود و سلام کو بھیجا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو یہ تمہیں شجر تشبہ نصیب ہوا ہے، اس کے اوپر کبھی باد سموم کی ہوا اثر انداز نہیں ہوتی، نہ کبھی باد بہاری کی ہوا اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ فرمایا اے حضرت انسان، جس وقت یہ مومن اتنی بابرکت اور بامقصد زندگی گزار کے سنسان قبر کے خیمہ زن ہوتا ہے، تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا تسلسل وہاں بھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ اس کے لیے تلاوت قرآن پاک کر کے، صدقات دے کر، خیرات کر کے اس کے روح کو اصالے ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر تم نے طوطی کا مشتاق دیکھنا ہو تو مقبولانے بارگاہ خداوندی کے میزارات پر انوار پہ آؤ اور دیکھو کہ ہر آن اس پاکیزہ درخت کی شان نہیں آ رہی ہے یا کہ نہیں۔ اب سوال یہ کہ اس شجر تشبہ کے لیے زمین کون سی ہونی چاہیے؟ کیا شوریلی زمین یا کہ زرخیز زمین؟ اس شجر تشبہ کی کے لیے زمین زرخیز ہونی چاہیے، اور وہ زمین زرخیز کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اہل اللہ کے بتلائے ہوئے سبق کو یاد کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی صورت میں ہو یا اس صورت میں ہو کہ وہ ہمیں اس بات کا پتہ دلائیں کہ نحنو اقرب کہندہ کہندہ سونا ساڑھے ویلے آیا، من حبل الورید سیج وشا کے ساڑھے اندر ڈیرا لایا، فی انفسکم دی شمع جلا کے ساڑھا لولوں آ چمکایا، آزم یار وسے وچ گھر دے اساں ایمیں شور مچایا۔ اتحاف سادہ للسبیدی میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس شجر تشبہ کی مناسب جو زمین تھی اس کی پوچھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں میں خدا کو دیکھنا چاہوں تو کہاں؟ فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو گے ذات خداوندی کے تمہیں چلوے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اے حضرت انسان، تیرا وجود یہ حویلی کی مانند ہے، اور اس حویلی میں بہت سے بت موجود ہیں، ان بتوں کو پہلے پاش کر
جب اس وجود والی حویلی سے ان سارے بتوں کو تو توڑ دے گا، پھر تیرے دل کے آنگن میں جلوہ یار ہو جائے گا، پھر تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لم یسانی فی الارض ولا سمائی، وہ ذات تو یہ فرما رہی ہے کہ میرا مسکن نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا اے حضرت انسان، تیرا وجود ایک کستوری کا تھیلا ہے اور قلب المومن عرش اللہ، اور کہا کہ اے حضرت انسان، تیرا قلب اقدس اور اطہر یہ خدا کا جب مسکن ہے تو پھر اس کو اپنے رب کی شان شان بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مسکن اس کا بن رہا ہے تو فرمایا خدا کا مسکن کون ہے؟ فرمایا وہ قلب اقدس انسان ہے، اور فرمایا مومن خدا کا مقبول بندہ صوفی با صفا، اس کا دل جب کیا ہے خدا کا مسکن ہے تو پھر دل یہ خون اور گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ قلب از نور وحدت گشت پیدا، کہ مالک حقیقی نے اپنے نور وحدت سے اس دل کو تخلیق فرمایا ہے۔ جب یہ نور وحدت کا مرکز اور چشمہ ہوگا تو پھر اس میں جلوہ یار بھی ہوگا اور وہ یار بھی موجود ہوگا۔ اسی لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے خدا نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ میرے محبوب بندے جب تجھ سے مجھ کا پتہ پوچھیں، جب تجھ سے مجھ کا پتہ پوچھیں تو کیا بتلانا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے محبوب ان کو بتلا دینا کہ میں کیا ہوں، تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اب بتلانا یہ ہے کہ زمین تو ایسی زرخیز ہوگی تب یہ شجر طیبہ اس میں اگے گا۔ اب اس کو پانی کون سا دینا ہے، اس کو پروان کیسے چڑھانا ہے، اور اس کو پروان کب سے چڑھایا جا رہا ہے، کون کون اس کو پانی دیتا رہا ہے، مختصر الفاظ میں پانی کا تذکرہ کروں گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم احبا، یہ کہ والدین اولاد ان تمام سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت اس کا پانی ہے۔ خلق کائنات نے کب سے اس کو پروان چڑھانا شروع کیا، کب سے اس کو بویا گیا؟ عالم الست اور وحدت میں یہ توحید والا درخت لگایا گیا، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اس کو پانی دیتے رہے، سینچتے رہے، تندرو تناور کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، پھر صحابہ کرام کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی عارفین صوفی باصفا مقبولان بارگاہ خداوندی کی، یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسی توحید والے شجر طیبہ کی آبیاری سائیں قطب الاقطاب کرتے رہے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر اسی کو پانی دیا کس نے؟ حضور سیدی شیرن پاک نے۔ پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، پھر اسی درخت کی رکھوالی سائیں عظیمن پاک نے کی، پھر اسی درخت کی رکھوالی اور اس کو پانی دیتے رہے میرے سیدی حضور لالن پاک۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ کل انسانوں کے دلوں پہ سرداری کرنے والے اب میرے سردار کی باری آ گئی، وہ اس شجر طیبہ کو ایسا نہایت اور نفیس اور عمدہ اور پاکیزہ پانی دے رہے ہیں کہ ہر سانس تمہیں کسی جگہ پہ جا کے کسی اور پانی کی تلاش کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی صورت میں انہوں نے تمہیں وہ لازوال پانی دیا ہے کہ ہر سانس اس کی صدا بلند کرتے رہو، یہ درخت سرسبز و شاداب ہوتا رہے گا اور تند و تناور ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پیر کے آستانے کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، اور میرے حضور شہنشاہ کے جگر گوشہ
علیل ہیں، سب دعا کریں دل کی گہرائیوں سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زلف کا صدقہ دے کے اور حضور کے پاک جوڑوں کا صدقہ دے کے کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا